والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں دوستوں عزیزوں خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میں نے آپ کے سامنے دو جگہ سے قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے، آپ غور سے سماعت فرمائیں گے۔ اور ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہم اللہ کا خلیل کہتے ہیں، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ رب العالمین نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارک کا جو ہمارا خطبہ تھا وہ تھا یوم عرفہ، اور یوم عرفہ کا روزہ اور یوم عرفہ کی خیر و برکات۔ یہ میں اس لیے آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ چونکہ یہ ہمارا جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے، جو اسپیچ ہے، یہ ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے۔ مجھے بھی یاد رکھنا چاہیے، آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہم نے سن لیا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، نہیں، اس کو ادھر سے سن کے دل میں بٹھائیں اور اس کو یاد رکھیں۔ یہ آپ کو قبر میں بھی کام دے گا، حشر میں بھی کام دے گا۔ اس لیے جب قرآن پڑھا جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنی اور سنائی جائیں تو پھر اپنی پوری توجہ فل آپ کا جو ذہن ہے وہ قرآن اور سنت
سنت رسول پہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے مطابق اس دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کریں، یہاں بھی کامیابی اختیار کریں، قبر اور حشر میں بھی کامیابی اختیار کریں۔ اس لیے پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، جتنے انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری بنی اسرائیل کے نبی و رسول ہیں، یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اور آخری رسول، لاسٹ پرافٹ، میرے اور آپ کے آقا مولا سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے، یعقوب علیہ السلام کی لڑی سے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیکنڈ سن، دوسرے بیٹے ہیں۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو فرسٹ بیٹے ہیں، فرسٹ سن ہے، پہلے بیٹے ہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے عید کے خطبہ میں ان کی قربانی کا تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا، آپ نے سنا ہوگا، اور آپ کو یاد بھی رکھنا چاہیے، اس میں نے لیسن کیا دیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے ہیں۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، ہم پابند ہیں اس بات کے وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، اے میرے محبوب کے غلاموں، ملت ابراہیمیہ جو حنیفہ ہے اس پہ قائم رہو، اس کو فالو کرو، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں، موحد تھے، توحید پرست تھے، توحید کے میسنجر تھے، توحید کا میسج پاس کرنے والے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ سماعت کیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل اس فرینڈ اور اس دوست کو کہتے ہیں کہ جن کے درمیان محبت، الفت اور دوستی اور فرینڈشپ ہوتی ہے، ان کے درمیان دوسری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایک دوست بنانے والا اور ایک ایک دوست بنانے والا اور ایک جس کو دوست بنایا گیا۔ تو میننگ اور مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایسے محبوب اور ایسے فرینڈ، ایسے دوست ہیں کہ اللہ اور اللہ کے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے درمیان کوئی سیکنڈ اور تھرڈ پارٹی نہیں ہے۔ یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست اور خلیل بنایا۔ یہ ایوارڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ آپ کو علم ہے کہ جب کسی کو ڈگری دی جاتی ہے، جب کوئی ایوارڈ دیا جاتا ہے، تو ایسے تو نہیں ہے بیٹھے بٹھائے کہ مجھے کوئی ڈاکٹر بنا دے، مجھے کوئی انجینئر بنا دے۔ آپ 100 مرتبہ مجھے ڈاکٹر انجینئر کہتے رہے نا، لیکن نہ میں انجینئر بن سکتا ہوں نہ ڈاکٹر، اس لیے کہ جب تک ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہ کی جائے۔ 5 سال کی ڈگری ہے میڈیکل، اور انجینئرس کے لیے مختلف، کبھی 3 سال کبھی 4 سال کی ہوتی ہے، باقاعدہ پھر وہ پریکٹس کرتا ہے، پھر اس کو یونیورسٹی کی طرف سے ڈگری دی جاتی ہے۔ یہ پرفیکٹ انجینئر ہے، یہ پرفیکٹ ڈاکٹر ہے۔ اور جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتے ہیں کسی ایک سبجیکٹ کے اندر، جو بہت مہارت کے ساتھ کوئی مقالہ لکھتے ہیں، تو ان کو بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جاتی ہے۔ جب تک وہ پڑھے نہ، محنت نہ کرے، اس وقت تک کسی کو کوئی ڈگری، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج
نہیں دیتا. تو ہم اب قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے, اپنا خصوصی فرینڈ اور دوست بنایا ہے. تو اے اللہ بتا کیا بغیر کسی امتحان کے, کسی ایگزام کے بغیر وداؤٹ اینی ایگزام تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں, ہم نے ایگزام لیے ہیں ابراہیم, ہم نے ایگزام لیے ہیں ابراہیم, ہم نے امتحان لیے ہیں ابراہیم علیہ السلام. کیسے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. محبوب یاد کرو, یہ اپنے حبیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اے محبوب یاد کرو کہ جب اللہ نے اس کے رب نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کے اجزام لیے, ان کا امتحان لیا, ان کا امتحان لیا, تو وہ کیا امتحان میں فیل ہوئے یا پاس ہوئے؟ رب اعلان فرماتا فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے جس چیز کا ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا, اگزام لیا, ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں اور ہر ایگزام میں وہ پاس ہوتے رہے اور فل نمبروں کے ساتھ پاس ہوتے رہے. 100% انہوں نے نمبرز حاصل کیے ہیں. پھر ہم نے ان کو خلیل بنا دیا ہے. اب وہ امتحانات کیا ہے؟ قرآن نے ان تمام امتحانوں کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو امتحان سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا ہے اس کا باقاعدہ اپنے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے. ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ امتحان لیا, ابراہیم پاس ہو گیا. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا ان کی جان کا, اپنی جان کا. اس امتحان میں آپ پاس ہوئے. وہ میں نے عید کے متعلق بتایا تھا, وہ پورا نہیں میں آیات پڑھتا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو فرمایا کہ میرا خدا وحدہ لا شریک ہے, تو خدا نہیں ہے, اس نے کہا میں بھی خدا ہوں. آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے, کذاب ہے, لائن ہے. اس نے پھر اس کی سزا کیا دی؟ آگ جلائی, آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا. اور ہاتھوں سے پکڑ کے تو پھینک نہیں سکتے تھے. تفسیروں میں آتا ہے جہاں اس نے آگ جلائی تھی کئی میل تک جو چیزیں تھی وہ جل کے خاک ہو گئی تھی. اگر کوئی پرندہ وہاں سے گزرتا وہ بھی جل کے خاک ہو جاتا. اس نے منجنیق کے تھرو, یہ نہیں جو اب توپے ہیں یا یہ جو راکٹ داغے جاتے ہیں, اس طرح منجنیق بنا کے اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا. قربان جائے, ابراہیم علیہ السلام کو اس نے فائنل وارننگ دی تھی, بٹھا کے منجنیق کے اندر بٹھا کے پھینکنے سے پہلے ابراہیم وقت ہے, اپنی جان بچا لو, ہم آگ کے میں پھینکیں گے, تم جل کے خاک سطر ہو جاؤ گے. اب بھی وقت ہے. وہ جو خدا دیکھا نہیں ہے اس خدا کو چھوڑو, مجھے خدا مانو. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں اسی کو خدا مانتا ہوں جو میرا رب العالمین, اس نے ساری کائنات پیدا کی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر چلو. جب آپ کو پھینکا گیا, ادھر منجنیق کے اندر پھینکا جا رہا ہے, ادھر آواز آتی ہے یا اللہ رکونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اے آپ خبردار, ابراہیم علیہ السلام میرا خلیل آ رہا ہے, اس کو جلانا نہیں. اے آگ اس پہ ٹھنڈی ہو جا, ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ برف بھی نہ بنے, ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ گل و گلزار بن جائے, ایک خوبصورت پھولوں سے بھرا ہوا پارک بن جائے. میرے ابراہیم کو اس
اس اے آج میرا ابراہیم خلیل آ رہا ہے، اس کے لیے تو باعث تسکین اور باعث فرح اور باعث ہیپینس بن جا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے آگ کو گلزار فرما بنا دیا۔ یہ فرسٹ ایگزام تھا، یہ پہلا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ مسلمانوں، کچھ پانے کے لیے امتحان پاس کرنے پڑتے ہیں۔ کہ میں آپ کو سب کچھ اس لیے سنا رہا ہوں، کبھی ہم پہ بھی جان کا وقت آ سکتا ہے، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تو ہم ملت ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے حکم دیا، عادت دیا ہے، وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اے میرے محبوب کے غلاموں، ابراہیم کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ خدا نہ کرے کبھی کوئی فتنہ اور بلا آ جائے تو انشاءاللہ ہم جان پہ کھیل جائیں گے، لیکن اپنے دین اور ایمان کو ہم کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ فرسٹ امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا جان کا۔ اور پھر جب آپ نے دوسرا امتحان اپنا وطن چھوڑا، اپنا قبیلہ چھوڑا، وہ شہر چھوڑا جہاں آپ کی پرورش ہوئی تھی، جہاں آپ نے جوانی کی، آپ نے لہریں دیکھی تھی، جوانی کھاتی تھی، وہ شہر چھوڑا۔ وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مکہ کو چھوڑنے لگے نا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تھے، آپ رو رہے تھے اور عرض کرتے یا اللہ میں تیرے گھر کو خوشی سے نہیں چھوڑ کے جا رہا، اے اللہ میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تو نے مجھے توحید کا مسنجر بنایا ہے، میں نے حق کی دعوت دینی ہے۔ اہل مکہ، قریش مکہ، مشرکین مکہ رکاوٹ بنتے ہیں، جو اسلام قبول کرتا ہے اس پہ یہ ظلم اور ستم ڈالتے ہیں۔ اللہ میں تیری رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے مدینہ طیبہ جا رہا ہوں۔ وطن چھوڑنا بڑی مشکل ہے۔ ہم کشمیریوں نے جنہوں نے مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کی ہے، فقیر کا تعلق جموں سے ہے، میری ماں بتاتی ہے کہ ہم نے گھروں کے اندر فصل پکی ہوئی تھی، مکئی، باجرہ، گائے، بھینسیں، سب کچھ تھا۔ ماں کہتی ہے صرف ان تن کے کپڑوں سے گاڑی پر جو کلوٹ تھے یہ تھے، ایک کٹورا تھا پانی پینے کے لیے، ایک لوٹا تھا وضو کرنے کے لیے۔ ماں کہتی تجھے ایک پیس آف بریڈ تجھے پکڑایا تھا، تو نے کھایا نہیں، پاکستان کے اندر داخل ہو کے ابھی تیرے ہاتھ میں تھا۔ ہم نے جو ہجرت کی تھی مقبوضہ کشمیر سے خوشی سے نہیں کی تھی، اس لیے کی تھی کہ ہم پاکستان بن گیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ تو عرض کی انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں۔ مومن جہاں بھی ہوتا ہے وہ اپنے رب کے پاس ہوتا ہے، ہم سے ہمارا رب جدا نہیں ہے۔ انی معکم، رب فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، رات کو بھی، دن کو بھی، تنگی میں بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی۔ اے میرے بندوں، میرے محبوب کے غلاموں، تم اپنے آپ کو تنہا مت سمجھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم فکر نہ کرو۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ڈیفیٹ نہیں دے سکتی، اس کو شکست و ذلیل نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے دوسرا امتحان یہ دیا کہ اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کی، اور تیسرا امتحان یہ تھا اے ابراہیم اب ایسے کرو، یہ جو لولا بیٹا سن تو نے مجھ سے یہ دعا کر کے لیا تھا، رب حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار بیٹے کی گڈ نیوز سنائی، خوشخبری دی۔ ابراہیم اب تم اس پیارے لمبے بیٹے کو، اپنی پیاری بیوی سیدہ ہاجرہ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، مولا کیا کروں؟ فرمایا انہوں اٹھاؤ، اونٹ پہ بٹھاؤ، جاؤ ایک جنگل بیابان ہے جہاں کھانے کو کچھ نہیں ملتا،
سائے کے لیے کوئی ٹری اور درخت نہیں ہے، پینے کے لیے پانی کا نام و نشان نہیں ہے، پر ایک بات ہے، وہاں میرا گھر ہے، وہاں میرا گھر ہے، میرا کعبہ ہے، وہاں لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو لے کے، نو مولود بچہ، نیو بورن بیبی، کوئی جوان نہیں، اس کو لے کے ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھو۔ آج ہمیں کوئی کہے اپنی بیوی اور بچے کو جاؤ جنگل میں چھوڑ آؤ، کوئی سوچ سکتا ہے؟ لیکن واہ قربان جائے کہ جس نے اس کو خلیل بنایا تھا، وہ اس کا اذان لے رہا تھا، امتحان لے رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ مکہ المکرمہ لے کر، اس وقت کیا تھا؟ رب فرماتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پاک پروردگار، میں اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی کھانے پینے کے لیے فصل نہیں اگتی، کوئی پھل نہیں، کوئی فروٹ نہیں، کوئی ٹری، کوئی درخت نہیں، پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ لیکن مولا ایک چیز بڑی عمدہ ہے، ایک چیز بڑی قیمتی ہے، عند بیتک المحرم، جانا وہاں تیرا برکت رحمت والا گھر بیت اللہ، اللہ کریم وہاں تیرا۔ تو کس لیے؟ یقیم الصلاۃ، میں تیرے گھر کے پاس اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میرے پیارے فرزند اسماعیل علیہ السلام خود جو ان کی آگے اولاد ہوگی، وہ اس گھر میں نماز پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے۔ یہ نبی کی خوبصورت لفظی جامع واس آپ نے اس لیے بنائی ہے کہ ہم اس میں نماز پڑھتے ہیں، ہماری نیو جنریشن، ہماری اولادیں قیامت تک یہاں نماز پڑھیں گی۔ تو اس لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ اور فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، مولا میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کائنات کے اندر جتنے انسان ہیں ان کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، ان کی طرف ان کے دلوں کو مائل کر دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اللہ کچھ بھی نہیں ہے، پر مولا میں دعا کرتے ان کو کھانے پینے کے لیے پھل عطا، فروٹ عطا فرما، یہ کھائیں تو لعلہم یشکرون، یہ شکر گزار بندے بن۔ اے عاشقان رسول، یہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایگزام، امتحان، یہ تیسرا امتحان ہے۔ تو الحمدللہ آج کائنات کا کوئی فروٹ، کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو بیت اللہ شریف مکہ المکرمہ میں ہر موسم، ہر ویدر کے اندر آپ کو ہر قسم کا فروٹ ملے گا۔ مکہ میں کچھ پیدا نہیں ہوتا، یہ باہر سے سب فروٹ آتے ہیں، یہ ساری چیزیں کھانے پینے کی باہر سے آتی ہیں، یہ اللہ کے خلیل کی دعا کی قبولیت ہے۔ اور اللہ اکبر، ابھی میں نے جو سلسلہ شروع کیا نا، آج میں نے آپ کو صرف قرآن سنانا ہے۔ سبحان اللہ، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، یا اللہ تمام انسانوں کے دل اس طرف مائل کر دے۔ آپ امریکہ سے لے کے افریقہ تک، کائنات کے شرقاً غرباً، شمالاً جنوباً، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، جس طرف سے بھی جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، ان سب کے دل جو دھڑکتے ہیں، ان کے جو ہارٹ ہر وقت لگے رہتے ہیں، وہ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ لیکن ہائے افسوس، کورونا تو ہے، لیکن سعودیہ نے اللہ کے گھر کو بھی بے رونق کر دیا۔ جو فلمی کنسرٹ ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے وہ جدہ کے اندر فلمی اور جوئے کھانے کھول رہے ہیں، ادھر عورتیں مرد
مخلوط ہو کے ڈانس کر رہے ہیں. اے ظالموں، تمہیں کرونا صرف اللہ کے گھر میں آتا ہے اور حج کے لیے آتا ہے؟ اگر کوئی حج کرنے آئے گا تو کرونا لگ جائے گا. ظالموں، تم مجرم ہو امت مسلمہ کے. خدا نے یہ گھر اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تم اس کو بند کر دو گے. تم وہ ویکسین بتاؤ دنیا کی، ہر حج کرنے والا، ہر عمرہ کرنے والا وہ ویکسین ایک ایک مرتبہ نہیں، 2 ٹائم لگائے گا. لیکن ظالموں، اللہ کے گھر سے اللہ کے عاشقوں کو مت روکو. تو اب وہ کون سے خرافات ہیں جو اس وقت سعودیہ کی گورنمنٹ نے الاؤ نہیں کر دیے ہیں؟ اب کہاں جائیں ہم؟ حرمین شریفین ایک دو ہی ایسے مقامات ہیں جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے دل کا چین ہے. ہمیں پیش ملتا ہے مکہ المکرمہ کا نام سن کے، مدینہ المنورہ کا نام سن کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا دے کر ہمیں چین ہوتا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہم پہلے سے زیادہ مضبوط پکے سچے مسلمان بن جاتے ہیں. لیکن ظالموں، تم نے کیا حشر کر دیا ہے؟ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. اللہ کے خلیل نے فرمایا، یا اللہ لوگوں کے دل ادھر مائل کر. یہ تیسرا امتحان تھا. اور پھر ایک وقت آیا، وہ تو میں نے پرسوں عید میں بتا دیا ہے آپ کو، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے. یہ چوتھا امتحان تھا. ابراہیم، اب اس لولے سن کے گلے پہ چھری چلاؤ، اس کو میری خاطر ذبح کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی کر دیا. 4 اقسام، 4 امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس کر چکے ہیں. اور کوئی ایسا ایگزام، کوئی ایسا امتحان نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا ہو اور آپ نے وہ امتحان پاس نہ کیا ہو. ہر قسم کے امتحانات پاس کیے. تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. فرمایا محبوب اس وقت کو یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے رب نے اقدام لیا، امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام نے ان امتحانوں میں پاس ہوئے، امتحان پاس کیے. اور پھر آواز آئی، انی جاعلک للناس اماما. سبحان اللہ. فرمایا، قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، ابراہیم تو نے سارے امتحان پاس کر لیے، اب نیا ایوارڈ تجھے کیا دے رہا ہوں. فرمایا، جعلک للناس اماما. اے ابراہیم، لاتی دنیا تک انسانوں کا لیڈر آپ جو مین کا ہیں، انسانوں کے، عورتوں کے، مردوں کے لیڈر آپ، امام آپ کی ذات ہے، آپ امام ہیں. جتنے نبی آئیں گے تیری نسل سے آئیں گے، جتنی کتابیں آئیں گی. داؤد علیہ السلام پہ زبور اتری، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری. تسی بھی کوئی یاد رکھیا کرو. عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتری، اور میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام پہ قرآن اترا. بولو، قرآن اترا. اے ابراہیم، انی جاعلک للناس اماما. پوری نیشن کا تمہیں میں لیڈر بناتا ہوں. اور سبحان اللہ، ایسا لیڈر بنے کہ ان کی اولاد میں اللہ کی چاروں کتابیں، فائنل کتاب قرآن بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل ہوئی. اور یہ قرآن کیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. فرمایا سنو، یہ قرآن جو ہے ہم نے جو شہر رمضان میں نازل کیا ہے، ھدی للناس، بغیر کسی وداؤٹ اینی کنڈیشن، یہ بنی نوع انسانوں کے لیے
یہ ہدایت کا روشن مینار ہے، جو اس کو پڑھتا جائے گا وہ کوئی بھی انسان ہے، کوئی زبان جانتا ہے، کسی کنٹری میں رہنے والا ہے، کوئی اس کا کلر ہے، کسی نیشن سے ہے، فرمایا جو میرے اس قرآن کو خالی و ذہن ہو کر صرف میرے قرآن کو پڑھے گا، میرا قرآن اس کے دل کے اندر اتر کے اس کو ہدایت دے کے مسلمان بنا دے گا۔ بینات من الفرقان، یہ روشن دلیلیں ہیں، روشن ایسی دلیلیں ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ یہ قرآن اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام پہ نازل کیا، حضور کی ذات اقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لختے جگر ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ میرے فرسٹ فادر اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا۔ فرمایا دوسرا میں اپنے باپ عبداللہ کا بیٹا ہوں، انا ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب، میں عبداللہ کا بیٹا جو عبد المطلب کا پیارا سن تھا۔ وہ کیسے؟ حضرت ابراہیم، حضرت عبد المطلب جب خانہ کعبہ کے اندر آب زمزم کھود رہے تھے نا، سبحان اللہ، آب زمزم کیا ہے؟ یہ اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں کے لگنے سے ان کا تبرک ہے، یہ تبرک ہے، سبحان اللہ۔ جب آب زمزم کھود رہے تھے، یہ آب زمزم غائب ہو گیا، پانی ختم ہو گیا تھا، تو حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی، یا اللہ کریم اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا، آب زمزم کا کنواں مجھے مل گیا، یا اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کر دوں۔ یہ ہے خاندان رسالت، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا، یہ سب مومن ہیں، یہ بولو سب مومن ہیں۔ ایمان کی نشانی ہے کہ اللہ کے لیے قربانی صرف مومن دیتا، کافر نہیں دیتا، مشرک نہیں دیتا، ملحد نہیں دیتا، وہی اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے جو مومن ہوتا ہے۔ آپ نے قربانیاں دی نا، پاکستان میں بھی دی، جو آپ نے کشمیریوں کے لیے دی تھی، الحمدللہ وینسڈے کو وہ ساری قربانیاں انہوں نے ذبح کر دی ہیں، باقاعدہ ویڈیو بھی بھیج دی ہے۔ تو ہم جو قربانیاں دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں نا۔ حضرت عبد المطلب نے آپ عرض کی، یا اللہ اگر میں کامیاب ہو ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کروں گا۔ آب زمزم مل گیا، کنواں مل گیا، پانی سے مکہ سراب ہونے لگا۔ اب منت کو پورا کرنا تھا۔ یہ رسول اللہ کے جد اعلیٰ تھے نا، دادا جی تھے، حضور کے دادا جی تھے۔ تو اس وقت اب آپ نے یہ فرمایا اپنے سارے بیٹوں کے نام میں قرہ ڈالا، تو قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ جتنی مرتبہ قرہ ڈالا اتنی مرتبہ کس کا نام نکلا؟ حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت عبداللہ کون ہے؟ بولو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فادر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تھے، والد تھے، فادر تھے، تو ان کے نام پہ نکلا۔ تو پھر آپ نے جب مشورہ کیا تو سب نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ پھر ایک مرتبہ قرہ ڈالیں، 100 اونٹ کا قرہ ڈالیں، ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام لکھیں، دوسری طرف 100 اونٹ لکھیں۔ تو آپ قرہ ڈالتے گئے تو نام حضرت عبداللہ کا نکلتا گیا۔ تو جب پورے 100 اونٹ ہو گئے تو اس وقت اونٹوں کے نام قرہ نکلا، حضرت عبداللہ کے بدلے حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ میرا پہلا باپ جو ہے اسماعیل علیہ السلام ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہوئے،
میرا باپ عبداللہ وہ بھی اللہ کی راہ میں مقبول ہوئے اور ذبح ہوئے، اللہ نے ان کی قربانی اونٹوں کی شکل کے اندر قبول فرمائی۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم نے جب سارے امتحان پاس کر لیے، میں ابراہیم میں تجھے نیشن آف ورلڈ کا میں تجھے لیڈر بناتا ہوں۔ یاد رکھو امام لیڈر ہوتا، غلام نہیں ہوتا۔ کمیٹیاں بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں۔ آپ کو 5 ٹائم نماز پڑھاتا ہے، آپ کو دین کی تربیت دیتا ہے، قرآن اور سنت سکھاتا ہے، تمہیں بھی تمہاری اولادوں کو بھی، وہ حافظ جہانگیر ہو، وہ حافظ نثار ہو، وہ حافظ عارف ہو، وہ حافظ شہریار ہو، مولانا خورشید ہو، قاضی عبد المتین ہو، یہ تمہارے غلام نہیں ہے، تمہارے لیڈر ہیں۔ ہاں ان کا فرض اور ڈیوٹی ہے اپنی قوم کو محبت کے ساتھ، اپنی کمیٹی کو دل کے ساتھ لگا کے ان گھروں کی آبادی کے لیے ایک پیج میں آ کر اپنے ان چاروں مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ اس لیے اپنے ذہن کو صاف کرو۔ اللہ فرما رہا ہے نا کہ اے ابراہیم میں تجھے امام بنا رہا ہوں۔ امام کا معنی انگلش میں کرے لیڈر ہے، وہ جو رہنمائی کرتا ہے۔ تو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرض کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد، واہ، باپ ایسا ہوتا ہے جو اولاد سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، رسپیکٹ کرو، ماں باپ پہ قربان ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم تیری یہ امامت، یہ لیڈرشپ تیری اولاد میں رہے گی، لیکن اس میں کوئی ظالم لیڈر نہیں بنے گا، کوئی ظالم لیڈر نہیں بنے گا۔ وہی بنے گا جو تیرے طریقے پہ چلے گا، میرے محبوب کی غلامی میں چلے گا۔ یہ میں نے صرف 4 امتحان بتائے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ نے زندگی بخشی تو آئندہ جمعے کو بھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔